یوٹیوبر فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، کل رات جو تھی غزہ کے اندر ایک قیامت کی رات تھی، اور کل رات تقریباً ساری رات ہی اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بڑے شدید حملے کیے ہیں، اور نہ صرف حملے کیے ہیں بلکہ ان میں ان ہتھیاروں کا بھی استعمال ہوا ہے جنہیں کہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے، یعنی میری مراد فاسفورس کی بھی ہے۔ اور ایک تو یہ ہوا ہے، دوسرا جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں جو اس وقت نہتے لوگ ہیں، ٹھیک ہے حماس تو خیر لڑ رہا ہے، لیکن جن پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور جن کو کہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنیادی طور پر وہ تو عام سویلینز ہیں۔ ہمیں جو وہاں سے اطلاعات مل رہی ہیں وہ رات تک تو بہت مشکل سے آ پا رہی تھیں، کیونکہ غزہ کے اندر انہوں نے ایک تو بلیک آؤٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ کو بھی منقطع کر دیا تھا۔ ساری رات جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 81 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، اور 30 کے قریب اس میں فائٹر جیٹس جو ہیں انہوں نے بمباری کی، جس میں سے یہ رکھا تھا انہوں نے کہ 15 ایک ٹکڑی میں جاتے تھے، اور جیسے ہی ان کی واپسی ہوتی تھی تو دوسرے 15 جو ہیں وہ وہاں پر پہنچتے تھے۔ یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ نیچے جہاں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، جہاں ابھی لوگ شہادتیں ہو رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، یا جو کوئی بھی اگر سرنگوں وغیرہ میں یا کہیں بھی اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کو مطلب کہیں بھی بالکل سنبھلنے کا موقع یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا کوئی موقع، جیسے ہوتا ہے نا کہ اب یہاں بھئی حالات خراب ہو گئے، یہاں سرنگ اگر بند ہو رہی ہے تو وہاں جانے کا ان کو موقع نہ ملے۔ تو اس پس منظر کے اندر اس طریقے سے انہوں نے حملے کیے، اور حملے جو تھے وہ اس طرح ہوئے ہیں کہ ٹینکس اندر گھستے تھے اور بختر بند گاڑیاں اندر جاتی تھیں، اور حملہ اور کور ان کو جو ہوتا تھا ایئر اٹیکس جو ہے وہ ان کو کور کرتی تھی، جو IDF جو ہے اس کو اسرائیلی ایئر فورس جو ہے وہ کور کرتی تھی، جس کے نتیجے میں نقصان تو ہوا ہے، کافی کچھ اندر تک گئے ہیں وہ، اور لیکن حملے کرنے کے بعد پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکیں غزہ کے اندر۔ جو ابھی تک میرے پاس ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ اسرائیلی فوج جو ہے IDF کے لوگ وہاں ٹھہر نہیں سکے، وہ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، کچھ مار کے نقصان کر کے اور واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، رات تک تو تقریباً یہ تھا 11 ساڑھے 11 بجے تک تو یہ پوزیشن تھی کہ وہ ان کو داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب 2 دفعہ انہوں نے داخلے کی کوشش کی تو بتایا گیا تھا کہ دونوں دفعہ ناکامی ہوئی، اور تقریباً اس میں 10 جو ہے نا فوجی مزید انہوں نے اغوا کر لیے، اور وہ اٹھا کے غزہ میں اغوا کر کے لے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی ٹیکنیک ناکام ہو رہی، تو پھر انہوں نے سمندر کے ذریعے سے نیول جو ہے وہاں پہ انہوں نے پھر یعنی 3 طرف سے اٹیک کیا انہوں نے۔ اور یہ میرے پاس یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ خبررساں ادارے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہاں سے سمندر سے جو ان پر جو گولہ باری ہوئی ہے حماس کے حوالے سے، اور جو نشانہ تو خیر سویلین ہی بن رہے ہیں، نام حماس کا چل رہا ہے اب تو، وہاں تو حماس ہی حماس ہے، بس وہاں اگر عام آدمی ہے تو بھی حماس کہہ کے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو جو امریکن جو اہداف ہیں وہاں پہ، جو امریکن جو وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے، وہاں سے جو باقاعدہ گولہ باری کی گئی۔ میں نے اپنے طور پہ جب معلومات کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ بتایا گیا، جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام جتنی بھی ایک جو پلاننگ ہو رہی ہے، اس تمام پلاننگ کے اندر امریکہ دامے درمے سخنے جو ہے وہ پلاننگ کے اندر شریک ہے، نہ صرف شریک ہے بلکہ وہ بذات خود یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اور اس خبر کے بعد کہ امریکی جو ویسلز ہیں وہاں پہ یا جو وہاں پر موجود ہیں خلیج کے اندر، وہاں پہ ان کی طرف سے جو یہاں پر گولہ باری ہوئی ہے غزہ کے اوپر، تو اس سے یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہاں پہ کچھ لوگ جو اس چیز کو تمام مانیٹر کر رہے ہیں، ان سے بھی ہم نے ذرا کچھ مزید معلومات جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی پلاننگ ہوئی ہے، جو کل رات جو آپریشن ہوا ہے یا ڈے بیفور یسٹرڈے جتنے بھی آپریشن ہوتے رہے، اس میں امریکن جو ہے نا ایکسپرٹیز شامل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ شامل ہے، اور خاص طور پہ جو سرنگوں کا معاملہ ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ویتنام میں جس وقت امریکہ تھا تو ویتنام میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو یہ بہت بڑی پرابلم تھی کہ ویتنامیز جو تھے وہ اپنے سرنگوں سے آتے تھے، کیف سے، اور جو بڑے بڑے غار تھے،
اور آتے تھے اور اٹیک کر کے پھر وہ نکل جاتے تھے، اور سرنگیں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، وہ دوسری جانب سے لے آتے تھے بالکل. اچھا وہاں جا کر پھر وہ بازاروں میں وہی ادھر انہوں نے حملہ کیا اور سرنگ کے اندر سے انہیں کپڑے وپڑے چینج کیا، اور اس کے بعد دوسری سائڈ سے یا تیسری سائڈ سے نکل کے وہ ملٹیپل اس کے وہ مطلب ایگزٹ ہوتے تھے، وہاں سے جا کے پھر وہ اپنا شہر میں گھومنے لگتے تھے. تو پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں ویتنام میں امریکہ کو بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی. تو چونکہ امریکہ اس تمام صورتحال کے اندر مطلب اس کو بھگت چکا ہے، تو اس لیے پھر امریکہ نے کیا کیا وہاں پہ صورتحال کی تھی، اور کیسے پھر بعد میں انہوں نے آئندہ ایسے مطلب مسئلے سے حل کرنے کے لیے کس طریقے سے انہوں نے نپٹنا ہوگا، تو ان کے ایکسپرٹس نے باقاعدہ وہ پلاننگ، کیونکہ یہی چیز ایگزیکٹلی غزہ میں ہو رہی ہے. تو اس وقت جو ہے ہر جگہ امریکہ جو ہے اس وقت ان کے ساتھ ہے، اور اس جنگ کے اندر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ جو ہے یہ جنگ لڑ رہا ہے. اچھا اب یہ تو ہو گئی کل رات کی بات. فوراً ہی یہ اس رات سے پہلے ایک کام یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب کل میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ توقع ہے کہ جنگ بندی کی قرارداد پاس ہو جائے گی، اور میں نے آپ کو وجہ بھی اس کی کل کے ویلاگ میں بتائی تھی کہ امریکہ پہ بائیڈن پہ دباؤ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بچوں کو اور عورتوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس سے وہ تھوڑا سا وہ جو وہاں کی ینگسٹرز ہیں وہ اگینسٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے کل آپ کو یہ بات کہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو قرارداد اگر رات کو اگر ہوگی تو اس کو شاید امریکہ ویٹو نہیں کرے گا، اور ایز سچ ایسے ہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اس کو ویٹو نہیں کیا، اور غالباً 120 ممالک نے ان کی حمایت کی، اور کچھ ممالک جو ہیں 14 نے تو ٹوٹل اس کو اپوز کیا، مخالفت کی اس کی جنگ بندی کی، اور کچھ 40 یا 41 کے قریب ممالک ایسے تھے آئی تھنک جنہوں نے کہ مطلب اس میں حصہ نہیں لیا. لیکن اس قرارداد کا جو ایک تھا جو پیش کی گئی اور جو کامیابی سے مطلب پاس بھی ہو گئی، اس کو جو ہے اسرائیل نے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مائی وے از دا ہائی وے کے تحت انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے، کیونکہ جیسے ہی یہ قرارداد پاس ہوئی تو ایک توقع کی جا رہی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا، میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا، اور جس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی تو مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ قرارداد پاس ہو گئی، اور بتا دیا تھا یہ قرارداد پاس ہو جائے گی، کیونکہ پس پردہ جو ہے یہ بات ہو گئی تھی ویسٹ کی طرف سے اسرائیل کو جسے کہتے ہیں نا تھپکی دے دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے قرارداد ہو جائے لیکن آپ ڈو واٹ ایور یو وانٹ، آپ نے جو اپنا آپریشن رکھا ہے وہ آپ جاری رکھیں اور قرارداد کو آپ چھوڑ دیں. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے، اور رات بھر جو کچھ قرارداد کے بعد جو کچھ رات کو ہوا اس کا میں نے آپ کو حال احوال بنایا ہے. اس حال احوال کے اندر یہ بات نہیں کہ صرف کوئی فلسطین کا نقصان ہوا ہو، سوری غزہ میں نقصان ہوا ہو، تقریباً پلس مائنس کوئی 250 کے قریب جو ہے مزید اسرائیلیوں کے بھی ہلاک ہونے کی خبریں ہیں اس تمام رات بھر کے سینیریو میں، جو کہ ویسٹرن میڈیا نہیں بتا رہا. اور 10-12 میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے اغوا ہو گئے ہیں، لیکن کم از کم 250 کے قریب مجھے غیر جانبدار جو ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں. لیکن غزہ کی جو صورتحال ہے نا وہ تقریباً ٹوٹل جو ہے آپ جو سمجھ گئے کہ پورا غزہ جو ہے نا تقریباً اس وقت 80% جو ہے نا فلیٹ ہو چکا ہے، ساری بلڈنگیں گر چکی ہیں وہاں پہ. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اب جب میں نے ویلاگ کرنے سے پہلے جب میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ سارا سب کچھ بند ہے، وہاں پہ کوئی رابطے نہیں ہو پا رہے، منقطع انہوں نے کیا ہوا ہے، اور بالکل عجیب ہی مطلب جسے کہتے ہیں گھیرا ڈال کے اور بڑی ایک بہت ٹیکنیکل طریقے سے مطلب تاکہ کوئی بھی خبر باہر نہ جائے، اور حتیٰ کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی باہر کر دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ اسرائیلی جو وہاں پہ فورسز ہیں IDF ہیں انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو انہوں نے مطلب آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہی جو ہے وہاں پر جائیں گے اور کورنگ کریں گے، اور باقی سب کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے ہوشیار رہیں. اور اس میں اس وقت جو ہے وہاں پہ اگر کسی کو اگر ایکسیس مل رہی ہے تو کچھ اسرائیلی نواز جرنلسٹ ہیں یا پھر انڈین، کیونکہ انڈین اس وقت ٹوٹلی سپورٹ کر رہا ہے اس وقت اسرائیل کو. بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے، میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملبے کے تلے جو ہیں ابھی بھی کئی لوگ نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کی دبے ہونے کی اطلاعات ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو 2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو پچھلے علاقوں میں جہاں کچھ بمباری ہوئی تھی وہاں سے بھی کچھ ایسے بڑے بڑے ملبے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں کہ جن کو لانے کے لیے جو ہیوی مشینریز درکار ہوتی تھی وہ جہاں نہیں مل سکی تھی، تو وہاں پر بھی انسانی کسی باقیات کے بارے میں کچھ کہا جا رہا تھا. میڈیا سب چھپا رہا ہے، لیکن کل کے بعد جو ہوا ہے ایک ظلم اور ستم، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ڈیبریز وہاں پر پڑی ہیں اس کے اندر بھی کئی انسانی باقیات ہو سکتے ہیں، زخمی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا خبر نہیں دے رہا. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ 20 لاکھ مسلمانوں کی زندگی اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اب دیکھیے سارا معاملہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ حل ہو سکتا تھا اگر امریکہ جی چاہتا تھا، تو امریکہ اگر
کی مرضی ہوتی تو یہ اسی وقت حل ہو سکتا تھا، لیکن امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 1973 تک آپ کو شاید پتہ ہوگا، میں بتا دوں شاید لوگوں کا، جس وقت ہیری ٹرومن نے امریکہ کے جو صدر تھے، جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا سب سے پہلے اسرائیل کو، تو اس وقت تک کے بعد سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ 1973 یا ایگزیکٹلی 1973 تک جو ہے نا امریکہ کا جو ہے نا معاملہ اسرائیل کے حوالے سے بالکل ٹھیک تھا، لیکن مطلب وہ ایک ٹھیک ہے آزاد ریاست کے طور پہ، مطلب کوئی ان کو ایسا وہ نہیں کیا تھا، لیکن جس وقت وہ کینیڈی کی جب گورنمنٹ آئی تو کینیڈی کی گورنمنٹ نے آنے کے بعد کینیڈی رجیم نے آ کے اسرائیل کو کچھ ایسی زیادہ بڑھوتیاں دی، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کی جائز ناجائز اور ان کے اسلحے خریدنے پر اور ان کے سارے معاملات پر انہوں نے جو ایک تھی نا وہ ہٹا دی، جبکہ کینیڈی کو یہ پتا تھا کہ اسرائیل کا بنیادی طور پر جو ایک مقصد ہے وہ مسلم دنیا کو کے اوپر ڈومینیٹ کرنا اور اپنے معاملات کو پھیلانا تھا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پورا پلان تھا، تو لہٰذا ان کو کیا کہتے ہیں وہ دیا گیا معاملہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی صدر آتے رہ گئے، جو بھی چاہے وہ کارٹر ہوں یا اس کے بعد پھر وہ اپنا کیا کہتے ہیں اوباما صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، جتنے بھی ہوں، جارج بش ہوں، انہوں نے سب نے آ کے پھر وقتاً فوقتاً اپنی جسے کہتے ہیں کہ کیپیسٹی کے لحاظ سے اسرائیل کو چھوٹ دی، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر ایک بدماش بننے کی ان کو اجازت دی، جس کا نتیجہ ہوا کہ اسرائیلی جتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ساہوکار یا صنعت کار یا پیسے والے، وہ آج سے آ کے انہوں نے امریکہ کی جو اکنامی ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر دیا۔ تو اب اس وقت صورتحال جو یہ ہے، وہ امریکہ اس لیے بھی کچھ مجبور ہے کہ امریکہ کی سیاست پر اور امریکہ کی اکنامی پہ تقریباً سب جگہ جو ہے نا جوئش لابی جو ہے قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب صورتحال جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ فوری طور پر، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں، لیکن جو میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں اس سے یہ ہے کہ لمحہ بلمحہ جو ہے مصیبت بڑھ رہی ہے، اور امریکہ نے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی معاملہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ ہے کہ ایران نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ اگر ظلم ستم نہیں بند ہوتا تو ہم پھر یہ ہے کہ مزید محاذ کھولیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ میں بتا دوں آپ کو کہ لبنان کے اوپر بھی حملے جاری ہیں۔ اسرائیل نے کل رات جو ہے لبنان کے اوپر بھی 3 جگہوں پر، میں خاص طور پہ کسی بھی جگہ کا نام نہیں لے رہا، 3 جگہوں پر انہوں نے حملے کیے، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے نقصان پہنچایا، جس کے جواب میں پھر دوبارہ حزب اللہ نے 3 مزید امریکی اڈوں کے اوپر جو ہے میزائل داغے ہیں۔ حزب اللہ کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ابھی تک ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس چیز کو مزید معلومات کرنے کی کوشش کی اپنے ناظرین کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ لگے، تاکہ آپ کو حقیقی جو ہے کہتے ہیں کہ سینیریو پتہ لگ سکے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت حزب اللہ جو ہے نا وہ لڑ تو رہی ہے، لیکن فل فلیج جو ہے نا حزب اللہ جو ہے ابھی تک شامل نہیں ہوئی ہے، مطلب یہ جتنا بھی نقصان آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی تک حماس اور حزب اللہ شامل ہے، لیکن حزب اللہ لبنان ابھی تک شاید اس لیے نہیں لڑ پا رہی کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے، مطلب کہ میرا ذاتی طور پہ کہ شاید وہ ہو سکتا ہے انتظار کر رہے ہوں کہ کس وقت تک ایران کے ساتھ اگر اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے فل فلیج کریں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ اس تمام صورتحال کے اندر حماس کے حملے ابھی بھی جاری ہیں، تل ابیب پہ وہ ابھی بھی حملے کر رہے ہیں، اور حماس کے حوالے سے جب میں نے معلومات کی تو اتنی تمام مصیبتوں کے باوجود، اتنی تمام سختیوں کے باوجود، ایک قیامت برپا ہونے کے بعد بھی اس وقت بھی حماس کے جو ہے نا حوصلے انتہائی بلند ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جناب وہ مذمت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مذمت پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے، اور منیر اکرم نے کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوکلیئر ملک ہونے کے حوالے سے پاکستان کو ذرا ایک سخت الفاظ وہاں استعمال کر کے اسرائیل کو براہ راست جارحے کہنا چاہیے تھا، اور امریکہ سے بھی پاکستان کو چاہیے تھا کہ امریکہ سے خاص طور پہ وہاں ایک بیان دیا تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے، امریکہ اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن ٹھیک ہے، منیر اکرم نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں پہ، لیکن انہوں نے اسرائیل کو کہا ہے، کینیڈین جو وہاں پہ منظوم نے جب تقریر کی تھی تو جواب دیا، لیکن جب انہوں نے خود اپنی تقریر کی تھی تو اس تقریر کے اندر انہوں نے بس تھوڑا سا مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک مذمت والی بات کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، پاکستان تو ویسے اس وقت ملک کا سارا نظام اس وقت تباہ ہو چکا ہے اور سارا ایک طے شدہ منصوبہ ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ایک ناکام ریاست کی طرف جا رہا ہے، اور سارے معاملات ہیں بند ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ ستارہ ٹیکسٹائل مل کے بارے میں آپ نے سن لیا ہوگا، ان کے مالکان کیا کہہ رہے ہیں،
وہ اتنی پرانی تھی وہ صنعت، وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہ ہو گیا، وہ سب لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی میرے جتنے جاننے والے جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جن کو میں جانتا ہوں، وہ سب انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنا اپنا سرمایہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ لوگ سوچ کے جا رہے ہیں کہ اب ہم نے دو تین دفعہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے دور کے اندر ہم لوگ واپس آ گئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں پر واپس نہیں آنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی ایک ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کے تحت جو پاکستان کو تباہ کرنے کا پلان تھا، وہ اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ اور عدالتوں کو آپ دیکھ لیں اس وقت کیا حال ہو چکا ہے، عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں، عدالتوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، ججوں کے اندر گروپنگ بن چکی ہے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل جو کونسل ہے اس کے اندر مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس چلا گیا۔ مظاہر نقوی کا کیا تھا قصور، وہ آپ کو سب کو پتہ ہے۔ ججز کے اندر تقسیم ہے، عدالتوں میں تقسیم ہے، قوم کے اندر تقسیم ہے، صوبوں میں اندر تقسیم ہے، ہر جگہ تقسیم، یعنی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے نا ایک وہ ہے پورا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اسی دوران استحکام پاکستان جو ہے آئی پی پی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ کہہ رہی کہ جناب ہم 50,000 روپے تنخواہ دیں گے مزدور کو۔ علیم خان صاحب نے بھی کہا ہے اور اعلان کیا، اور انہوں نے آج وہی جناب بزدار کو رگڑا۔ انہوں نے کہا کہ جناب بزدار کے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی چینل سے ہم بار بار جس وقت عمران خان کی حکومت تھی، میں ان کو کہتا تھا کہ اس بزدار کو ہٹا دیں، عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، یہ چیزیں ان کے گلے پڑیں گی۔ تو ایگزیکٹلی آج وہی بات انہوں نے کہی۔ بہرحال اب وہ تو ایک پرانی بات ہو گئی، وہ تو مسئلہ جا چکا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا یہ صرف لفاظی والی باتیں ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کچھ نہیں کر سکتی۔ پی آئی اے تو آپ سے چل نہیں رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا۔ جو حکومت، جو کوئی بھی ہو ڈھانچہ، جو ایک اپنی قومی ایئر لائن کو نہیں چلا سکتی، وہ نیوکلیئر ریاست کو کیسے چلائے گی؟ جس طریقے سے آپ کی پی آئی اے کو ختم کیا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اس کو بیچنے کے لیے اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے، یعنی بتائیے کہ میرے خیال سے اس وقت کوئی 40 یا 45، پتہ نہیں، صحیح پتہ بھی نہیں، میرے خیال سے کوئی 20 یا 22 اس وقت طیارے پی آئی اے کے اس وقت چل رہے ہوں گے، اور اس کے لیے جناب انہوں نے تقریباً 750 کے قریب یا 800 کے قریب انہوں نے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اتنے طیاروں کے لیے 700-800 پائلٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو 100 پائلٹ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر ایک بالکل غیر محسوس طریقے سے پاکستان کو ناکام ریاست کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے جو مغرب کا ایجنڈا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا پاکستان نیوکلیئر ریاست ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم نے اپنے ایٹمی ڈیٹرن رکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر وہاں پہ ہم سے حملہ ہوگا تو ہم دفاعی طور پر ہم حملہ کریں گے۔ ان کو پتہ ہے پاکستان پہ حملہ کریں گے تو ہو سکتا ہے بھئی وہ دفاعی طور پہ اپنا کوئی نیوکلیئر آرسنل کرے، تو انہوں نے کہا ہم نے حملہ کرنی نہیں، ویسے ہی اس کو ختم کر دو۔ تو وہ آپ کا جو نیوکلیئر آرسنل ہے وہ ایسے کہ ایسے رکھے رہ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ اسی طرح ختم کر کے آپ کو ستیہناش کر دیں گے، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ وہ نیوکلیئر بھی اٹھا کے ان کو کہہ دیں گے بھائی لے جاؤ، اب تو ملک ہی نہیں رہا ہے، نیوکلیئر کیا کریں۔ تو صورتحال اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن پوری ریاست کی اور پوری حکومت کی اس وقت جو ہے کوششیں وہ ان چیزوں سے بالکل ہٹی ہوئی ہیں، اور ایک ہی چیز پر کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو یہاں پہ مغرب کا دشمن ہے، وہ ایک جماعت، اور جو عمران خان جس کو کہتے ہیں، جس کے نام لے پر پابندی ہے، اس کو جو ہے کنارے سے لگا دیا جائے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ زمین پر چالیں چل رہی ہیں، اوپر اللہ تعالیٰ کیا فیصلے کرتے ہیں، بہت جلد یہ سب بھی آپ کے اور ہمارے سامنے آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔